ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے بتدریج گہما گہمی آ رہی ہے، اور اب اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ عام انتخابات فروری 2008 میں ہو جائیں گے۔ مگر دوسری طرف جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے میدان میں کھل کر سامنے نہیں آ سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ایک تو بنیادی وجہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، ان پر مختلف انواع و اقسام کے مقدمات جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، اور ان کی کو باہر ان کا نکلنا الیکشن سے قبل مشکل نظر آ رہا ہے۔ مگر جو دوسرے معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف تواتر کے ساتھ یہ الزام تراشی کر رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ شمیم نقوی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چند افراد ان کے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کاغذات نامزدگی داخل نہیں کروائیں گے، اگر آپ کاغذات نامزدگی داخل کروائیں گے تو آپ کو غائب کر دیا جائے گا اور آپ بھی نامعلوم افراد کہلائیں گے۔ اسی طرح عثمان ڈار کی جو والدہ ہے، ان کے گھر جو کچھ ہوا اور انہوں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور اس میں جو سائفر کا مقدمہ تھا، عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ دہائی دیتے تھے کہ یہ بڑا سنگین کیس ہے، سنگین غداری کا مقدمہ ہے، اور اس میں سابق وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کی جاتی تھی۔ مگر سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ ہے، انہوں نے، جس میں نگران جو چیف جسٹس صاحب بھی تھے، انہوں نے اس تمام جو عمل کو بے بنیاد قرار دیا اور شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ انہوں نے منظور کر لی۔ عطر من اللہ کے ریمارکس بھی سامنے آئے کہ انہوں نے جس حوالے سے یہ کہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے 75 سالوں میں، ہم نے کیا کچھ کھویا کیا پایا، اور یہ ریمارکس جو ہے وہ قومی میڈیا پر چلتے رہے۔ جو ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس میں الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر ان کا جو انتخابی نشان بلہ ہے اس کو یہ کہہ کر ان سے چھین لیا کہ آپ کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ وہ اب جائے گی، ہائی کورٹ میں جائے گی اور سپریم کورٹ میں جائے گی اور اپنا مقدمہ پیش کرے گی اور اپنا جو نشان ہے وہ حاصل کرے گی۔ سامعین، یہ تو ناظرین بات امپورٹنٹ ہے ہی، مگر جس طرح یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور بڑی شدید تاثر مل رہا ہے جس سے جو الیکشن کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہی معاملہ جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ گزشتہ روز جو نگران چیف جسٹس ہیں ان کی عدالت میں جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو کیوں کر دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ غرض ایک غیر یقینی صورتحال ہے اور اس حوالے سے جو قیاس آرائیاں ہیں وہ بدستور جاری و ساری ہیں، اور اس پر جو اعتراضات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا جو آئندہ عام انتخابات ہیں وہ صاف شفاف، ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا تمام کو؟ اگر نہیں ملے گا تو ان انتخابات کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہوگی؟ ناظرین، یہ الیکشن جو ہے 2023 کے جو 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں ایک خاص بات اور جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم یوں کہیں کہ پاکستان کا عام آدمی اس حوالے سے سوالات اٹھا رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ دور کیے جائیں، تو اگر ان اعتراضات کو دور نہیں کیا جاتا تو انتخابات جب ہوں گے تو لامحالہ طور پر، مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی اس سلسلے میں دہائی دے گی تو وہ یقینی طور پہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی سے اس کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس کے جلسے جلوس نہیں ہو رہے، اور زمینی حقائق اگر ہم یہ دیکھیں تو تحریک انصاف تاحال کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکی۔ اگرچہ مسلم لیگ نون نے ایک لاہور میں کیا، مریم نواز صاحبہ نے جلال پور جٹا گجرات میں کیا، وہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ چند روز قبل آپ جانتے ہیں کہ لائیو جلسہ انہوں نے کیا سوشل میڈیا کے ذریعے، جس میں ان کے جو فالورز ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، مگر جو ان کو جس طرح سے کھل کے اجازت دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی۔ یہ یقینی طور پر ایک اہم معاملہ ہے، اور پاکستان کے جو باشعور شہری ہیں وہ یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور دیگر جو نگران حکومتیں ہیں وہ اپنا کردار ادا کرے گی، ورنہ جو تاریخ میں جو لکھا جائے گا وہ اس حوالے سے یہ تمام اعتراضات لکھے جائیں گے، اور اس الیکشن کے عمل کو جو اب تک کی جو صورتحال ہے اس کو یقیناً مشکوک قرار دیا جائے گا۔